سورہ قاف ہے، سب سے عجیب و غریب سورہ ہے یہ. کہتے ہیں کہ یہ قرآن مجید سے شروع ہوتی ہے اور قرآن مجید پر ختم ہو جاتی ہے. پورا قرآن ہی اپنی تعریف میں ہے. جی خود اپنی تعریف کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ کا کلام ہے. دیکھ قاف، اور یہ قاف جو ہے نا یہ قرآن کا قاف ہے، یہ قاف. اور اس کے بعد کہا والقرآن المجید، یہ سورہ قرآن مجید سے شروع ہوتی ہے اور کہاں ختم ہوتی ہے؟ ختم ہوتی ہے نحن اعلم بما یقولون وما انت علیہم بجبار فذکر بالقرآن من یخاف وعید. سورت یہاں ختم ہو گئی، قرآن سے شروع ہو کر قرآن پر ختم ہو گئی. یہ بڑی عجیب و غریب سورہ ہے یہ. جی ایک بات کہی گی، اس میں ایک بہت بڑی سائنٹیفک حقیقت، ایک سائنسی فیکٹ بیان کیا جا رہا ہے. قد علمنا ما تنقص الارض، ہمیں علم ہے کہ زمین کیا کم کر رہی ہے، کیا کام نہیں کم کر رہی ہے، نقص. اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی قبر میں چلا گیا تو فنا نہیں ہوتا، نقص پیدا ہوتا ہے خالی. جی جی جیسے یہ ہاتھ کٹ جائے تو نقص ہو گیا نا، آنکھ چلی جائے تو نقص پیدا ہو گیا. تو آدمی پورا فنا نہیں ہوتا، نقص پیدا ہو جاتا ہے اس کے اندر. جی نقص پیدا ہوتا ہے، اجزا بکھر گئے، ہڈیاں ادھر ہیں، دانت ادھر ہیں، وغیرہ وغیرہ، سب اجزا بکھر گئے، نقص پیدا ہوا، فنا نہیں ہوتا آدمی. اس لیے کہ کائنات کی جتنی بھی چیزیں ہیں نہ کوئی پیدا کر سکتا ہے نہ ڈسٹرائے کر سکتا ہے. جی تو یہ ڈسٹرائے نہیں ہوتی، شکل بدل لیتی ہیں. یہ جو آدمی کے اجزاء ہیں مٹی میں بدل جاتے ہیں، لیکن ہے مٹی میں، اجزاء ہیں وہاں پر. تو اللہ فرما رہا ہے کمی کیا ہوئی ہے وہ ہم جانتے ہیں. جی تمام ذرات پر ہماری نگاہ ہے، یہ علم ہے اللہ. لیکن کم سے کم مٹی کے ذرات تو دکھتے ہیں نا. تو قد علمنا ما تنقص الارض منہم من تبعیضیہ ہے، ان میں سے کیا کم ہو رہا ہے، ان میں سے یعنی پورا مٹی نہیں ہوتا بدن، بلکہ کوئی چیز رہ جاتی ہے جس کو عجب الذنب کہتے ہیں. حدیث میں کہا گیا ہے عجب الذنب، یہ یہاں کی ایک ہڈی ہوتی ہے، یہ ہوائی جہاز کے بلیک باکس کی طرح ہوتی ہے. پورا ہوائی جہاز تباہ ہو جائے تو بلیک باکس تباہ نہیں ہوتا، اس سے پورا ریکارڈ معلوم ہو جاتا کہ یہ ہوائی جہاز جو کریش ہوا اس کا ریزن کیا تھا. تو ایسے ہی پورا بدن تباہ ہو جاتا ہے، مٹی ہو جاتا ہے، مگر عجب الذنب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فنا نہیں ہوتا، یہ ویسے ہی رہتا ہے. اور قیامت کے دن ہم منہ یرکب، اسی سے ہم تمہاری ترکیب کریں گے. جی وہ چیز موجود ہے، اسی سے ہم تمہارا جو. اچھا عجیب بات ہے کہ ڈی این اے ہر ایک کا الگ الگ ہے، وہ ڈی این اے ہی تو ہے وہ. جی ایک ڈی این اے دوسرے کے ڈی این اے سے نہیں ملتا ہے. جی اللہ، تو وہ چیز ہے. تو ہم جانتے ہیں کہ چیز بدل گئی ہے خالی، لیکن ہے تو دکھائی تو دے رہی ہے نا کہ مٹی ہے. یہاں کسی آدمی کے بدن کا جز مٹی ہوا ہے، لیکن مٹی دکھائی دیتی ہے. اللہ فرما رہا ہے اس سے بڑی چیز، اس سے بڑا علم ہمارے پاس ہے. فرمایا گیا وہ علم کیا ہے؟ وَلَقَدْ نَعْلَمُ، کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں کہ اس کا دل اس سے کیا بات کر رہا ہے. ایک ہوتا ہے دل آدمی سے بات کرتا ہے ایک، اور دوسرے نفس وسوسہ ڈالتا ہے آدمی کے دماغ میں. جی جی نفس. حضرت علامہ ابن قیم فرماتے ہیں سورہ فلق اور سورہ ناس کی تفسیر میں کہ شیطان آدمی کے دل کے دروازے پر، یہ دروازہ ہے یہ، جی یہ گھر ہے، تو یہاں اس دروازے پر اپنی تھوتنی رکھے ہوئے کتے کی طرح یا سور کی طرح اپنی تھوتنی یہاں رکھے رہتا ہے اور ایسے دیکھتا رہتا ہے. اب جیسے ہی آدمی کا دل غافل ہوتا ہے، اس لیے کہ دل کے دروازے پر تھوتنی رکھے ہوئے ہے، جیسے ہی یہ دل غافل ہوتا ہے فوراً حملہ کر دیتا ہے اور وسوسہ ڈالنے لگتا ہے. جی تو یہ کامیاب نہ ہو، دل کو ذکر الہی کے کرنٹ سے گھیر دو کہ منہ ڈالے فوراً کرنٹ لگے بھاگے وہاں سے. جی ہاں یہ جی. تو دل کے اندر جو وسوسہ آتا ہے ہم جانتے ہیں وہ وسوسہ کیا تھا. اللہ، یہ اس سے بڑا علم ہے. وہ تو محسوس ہے، یہ تو دکھائی بھی نہیں دیتا، یہ تو معقول ہے. یہ
تو ہم محسوسات کا بھی علم رکھتے ہیں اور معقولات کی بھی، جزئیات کا بھی علم رکھتے ہیں اور کلیات کے بھی. جی وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تمہاری رگ جاں سے بھی زیادہ قریب ہیں. رگ جاں ایک ہوتا وتین، یہ دل کے اندر ایک رگ ہوتی ہے، وہ کٹ جائے تو آدمی مر جاتا ہے. یہ وتین آتا، واو تے یہ نون، وہ سورہ حقہ کے اندر ہے. اے ہمارے حبیب، ہم نے جو چیز دی ہے اگر آپ پوری بیان نہیں کریں گے تو ہم آپ کی شہرک کو کاٹ دیں گے، وتین کاٹ دیں گے. وہ دل کے اندر وہ رگ ہوتی ہے، وہ کٹ جائے تو آدمی مر جاتا ہے، ہم کاٹ دیں گے. اور یہ ورید ہوتی ہے، یہ دل کی راہ سے ہوتے ہوئے، دل سے ہوتے ہوئے یہ گردن تک آ جاتی ہے. جی یہ کٹ جائے تو آدمی مر جاتا ہے. ورید، یہ ورید وردہ یریدو سے ہے. وردہ یریدو کا مطلب ہوتا ہے آنا، ورود ہونا. گویا اس نالی کے اندر خون جو ہوتا ہے وہ دل سے سپلائی ہوتا ہے. وردہ یریدو آنا، تو گویا کہ دل سے خون اس کے اندر آتا ہے. اگر اس کو کاٹ دیا جائے تو اس کا دل سے رابطہ ختم ہو جاتا ہے، آدمی مر جائے گا. تو وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم تمہاری رگ جاں سے بھی زیادہ قریب ہیں. یہ ہمارا علم ہے. اللہ اکبر. چلو اگر ہم تمہاری رگ جاں سے بھی زیادہ قریب ہیں، تمہارے دل میں جو وساوس آتے ہیں اس سے بھی ہم آگاہ ہیں، تو یہ لکھوا کیوں رہے؟ آگے کہ اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ، دو لکھنے والے تمہارے دائیں بائیں ہیں. عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ، بیٹھے ہوئے ہیں. ایک کندھے پر نہیں بیٹھو، ان ہے، ان تھوڑا ہٹ کر ہے. جی وہ الگ ہیں، دائیں بائیں ہیں. عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ، اور جو کچھ تم بولتے ہو فوراً اس کو لکھ لیتے ہیں. تو یہ لکھوانے کی کیا ضرورت ہے جب اللہ کو اتنا گہرا علم ہے، ایسا علم ہے اس کو. اللہ فرما رہا ہے مجھے تو ہر چیز کا علم. لکھوا اس وجہ سے رہے کل قیامت کے دنوں ٹے نہ بولو، یہ رہا تیرا کرتوت، یہ لکھا ہوا ہے. تو کیسے انکار کرے گا تو؟ یہ حجت قائم کر لِإِقَامَةِ الْحُجَّةِ، حجت کو قائم کرنے کے لیے میں یہ لکھوا رہا ہوں، ورنہ تمہارے تمام کرتوتوں سے واقف ہوں میں. تم کہاں ہو یہ بھی مجھے معلوم ہے. جی تمہارے دل میں وساوس کیا گزرتے بس وسے ان کا بھی علم ہے ہمیں. کیا بات ہے. فرمایا گیا وجاءت سکرۃ الموت بالحق، موت کی بے ہوشی آ گئی. سکرہ کہتے ہیں نشے کو، اسی وجہ سے سکیر کہتے ہیں ڈرنکرڈ جو بہت زیادہ پیتا ہو، ایسے سکیر بولتے ہیں اس کو، سکیر. تو اسی سے سکر کہتے ہیں نشے کو. اللہ فرما رہا ہے موت کا نشہ. یہ کیسا ہوتا ہے؟ جیسے نشہ عقل کے اوپر پردہ ڈال دیتا ہے. معلوم نہیں نالے میں پڑا ہوا کہ کدھر ہے، ہوا میں اڑ رہا ہے کہ زمین میں. معلوم ہوتا ہے سب سے بڑا بہادر وہی ہے. اور جھینگے کی طرح ہوتا ہے، ایک جھاپڑ مارو تو نیچے چلے. کون ہے؟ یہ اصل میں نشے نے اس کی عقل کے اوپر غلبہ حاصل کر لیا ہے. جی تغلب عقلہ، اس کی عقل کے اوپر غلبہ حاصل. تو یہ جو نشہ ہوتا ہے موت کی شدت، یہ بالکل نشے کی طرح ہوتی ہے، عقل کے اوپر غلبہ حاصل کر لیتی ہے. جی عقل کام نہیں کرتی، سب سے پہلے عقل کام کرنا بند کر دیتی ہے. یہ ہے موت کی بے ہوشی، موت کی شدت جو عقل کے اوپر غالب آ جاتی ہے، سوچنا سمجھنا بند ہو جاتا ہے. وجاءت سکرۃ الموت ذالک ما کنت منہ، اور کہا جاتا ہے یہ وہی موت ہے نا جس سے تو ادھر ادھر کتراتا تھا کہ نہ آئے، آ گئی آ گئی. تم شتر مرغ نہیں بن سکتے کہ طوفان آ رہا ہو تو ریت کے اندر اپنی منڈی گھسا دو تو طوفان رک جائے گا. طوفان نہیں رکتا. یہ آ گئی دیکھو. ہادہ یہی تو مانے کنارہ کش ہونا، کنی کاٹنا، ڈاج دینا. یہ تم ڈاج دے رہے تھے، سمجھ رہے تھے، آ گئی ہے. جی تو یہ موت کی بے ہوشی ہے. اور لقد کنت فی غفلۃ من ھذا، اس موت سے تم غفلت میں ڈوبے ہوئے تھے. رے دیکھا جائے گا موت آئی. فکشفنا عنک غطاءک، آدمی سویا ہوا تھا، غفلت میں ہوتا ہے، سویا ہوتا، آنکھیں بند ہوتی ہیں. اللہ فرما رہے غفلت ختم اور آنکھیں کھل گئیں. فکشفنا عنک غطاءک، یہ جو تمہارا ڈھکن ہے، یہ جو آنکھوں کا کھولا گیا ہے، فظہرت لک حقائق الآخرہ، یہ پردہ ہٹا کہ آخرت کی حقیقتیں تمہارے سامنے آ جائیں گے. فبصرک اليوم حدید، یہ آنکھ کم دیکھتی ہے، اس وقت آنکھ تیز کر دی جائے گی، اور اتنی تیز ہو جائے گی کہ جو چیز یہاں دکھائی نہیں دیتی تو وہاں دکھائی دینے. فرشتے کہاں دکھائی دیتے ہیں، لیکن جب وہ آنکھ کھلے گی مرتے وقت اس آنکھ سے ساری چیزیں دکھائی دیں گی. تو گویا کہ مرتے وقت نگاہوں کو تیز کر دیا جائے گا. جی اللہ اکبر. فرمایا گیا کہ یہ قرآن حکیم ہے نا، قرآن حکیم کو کس طریقے سے برتنا ہے.
ان فی ذلک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وهو شہید من یرید ان تحیا القلوب فعلیہ ان یتخلق بثلاث، جو آدمی یہ چاہتا ہو کہ اس کا دل زندہ رہے، جی اسے چاہیے کہ یہ 3 کام کرے۔ کیا کام کرنا ہے؟ قلب یعقل، سوچنے والا دل ہونا چاہیے، وہ اذن تنصت، اور سننے والے کان ہونے چاہیے، وہ قلب یحضر، اور حاضر دل ہونا چاہیے۔ یہ 3 چیزیں قرآن کے ساتھ اگر ہیں تو سمجھو قرآن سے آپ کو فائدہ ہے۔ قلب یعقل، سوچنے والا دل، یعنی صرف سن نہ لیں، پڑھ نہ لیں، غور کریں۔ قلب یعقل، سوچے ہاں کیا بات کہی گئی، کیسا کرنا۔ قلب یعقل، وہ اذن تنصت، اور سننے والا دل ہو، خاموش رہنے والا کان، خاموشی سے سنے، اور وہ قلب یحضر، اور حاضر دل ہونا چاہیے۔ یہ 3 چیزیں ہوں تب جا کر کے آدمی قرآن سے فائدہ حاصل کر سکتا ہے، ورنہ نہیں۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، مانگنے والا اور محروم ان دونوں کو اپنے مالوں میں سے دو، جو مانگتا ہے اسے بھی دو اور جو نہیں مانگتا اسے بھی دو۔ تو جو مانگ رہا ہے وہ سائل ہے، اور جو مانگ نہیں رہا ہے عزت نفس کی وجہ سے عزت گوارا نہیں کرتی کہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے، کسی سے کہے، تو وہ محروم ہے، تو دونوں کو دینا چاہیے۔ سائل کو محروم پر مقدم کیا گیا، کیوں؟ اس لیے کہ سائل ظاہر میں مانگ رہا ہے اور محروم اس کی حالت بتا رہی ہے، مانگ نہیں رہا ہے، لہذا ظاہر ہے کہ ظاہر خفی پر مقدم ہوتا ہے، لہذا سائل کو محروم پر مقدم کیا گیا، اس لیے کہ سائل ظاہر ہے اور محروم خفی ہے، ظاہر مقدم ہوتا ہے خفی کے اوپر،